بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 صدیوں سے کمزور، سادہ، لا علم، دنیا میں مصروف اور قرآن و حدیث سے دور لوگوں کو اسلام کے نام پر بے وقوف بنا کر ان کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے۔ یہ کھیل نیا تو نہیں ہے۔ قرآن و حدیث اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کھیل نبی پاک کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کی بے شمار آیات میں مختلف مواقع پر اپنے حبیب کو منافقین سے باخبر کرتا رہا۔ منافقین سے متعلق آیات بے شمار ہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سورہ منافقون کے نام سے نازل کر دیا۔ منافقین اللہ، قرآن، اسلام، بزرگان نبی اور اولاد نبی سے جلتے تھے مگر بے بس تھے، اسی لیے خفیہ سازشوں میں مصروف رہتے۔ اللہ نے پاک نبی کو ان پر فتح دی، مکہ آپ کے کنٹرول میں آ گیا، اور ساتھ ہی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شدید حکم آیا کہ ان کفار کو 4 ماہ کی مہلت دو۔ اب جب کفار کو ہر طرف موت نظر آئی تو نبی پاک کے سامنے سر نگوں ہو گئے۔ میرے رسول تو خلق عظیم کے مالک تھے۔ میرے نبی نے کہا، جاؤ تم تلقا ہو، آزاد کردہ غلام ہو۔ میرے رسول سے جو 23 سال لڑے، میرے نبی کو ابتر ہونے کا تانا دیا، اور جن کو قرآن کی سورہ کوثر میں نبی کا شانیہ کا کہا گیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ابتر کہا، میرے نبی نے ان کو اپنی زبان سے تلقا کہا، آزاد کردہ غلام کہا، کچھ اور نہیں بنایا۔ ان لوگوں کے دلوں میں اجداد نبی، خود نبی اور اولاد نبی کے لیے بغض تھا۔ یہ بغض حضرت ہاشم سے شروع ہوا۔ حضرت ہاشم کے مقابلے پہ ایک بدبخت آیا، 10 سال کے لیے ملک بدر ہوا۔ پھر حضرت عبد المطلب کے مقابلے پر ایک بدبخت آیا اور ملک بدر ہوا۔ پھر نبی سے 23 سال لڑے، احد میں دشمنی نکالی، حضرت علی سے لڑے، حضرت امام حسن سے لڑے، حضرت امام حسین سے لڑے، پھر یہ حکومت میں آ گئے۔ یہ حکومت میں کیسے آ گئے؟ تاریخ کا طالب علم بھی پریشان ہے، نوجوان نسل بھی پریشان ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ یہ حکومت میں آئے کیسے۔ نبی پاک کے عاشق صحابی، نبی پاک کے جان نثار صحابی، نبی پاک کے پیارے صحابی تو حکومت میں نہ آ سکے، سابقون اولون تو حکومت میں نہ آ سکے، فتح مکہ پر تلقا کا خطاب پانے والے دین کے ٹھیکیدار بن گئے۔ پھر حکومت کے زور پر من گھڑت حدیثوں کے انبار لگائے، قرآن کے ترجمے اپنی مرضی سے کروائے، تلوار کے زور پر تاریخ لکھوائی، اور اسلام کے نام پر حکومت پھیلائی اور رقبے بنائے۔ 90 سال حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کیا۔ ان کی ہر سازش، مکاری اور چالاکی کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ نبی کی نسل اور ان کے چاہنے والوں کو آگے نہ آنے دیا جائے۔ اللہ کا معجزہ سورہ کوثر میں بیان ہے، نبی کی نسل باقی رہے گی، نبی کا دشمن ابتر ہوگا۔ یہ ایسے ابتر کہ ان کے اپنے ممبر پر بیٹھ کر ان کو غلط کہہ گئے، ان کو ظالم کہہ گئے۔ سلام یزید کے بیٹے خالد پر، جس کا با کمال خطبہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس نے اپنے باپ اور دادا سے متعلق جو گفتگو کی وہ تاریخ میں درج ہے۔ سلام حضرت عمر بن عبد العزیز پر، جنہوں نے آ کر حضرت فاطمہ زہرا کا فدق سادات کو واپس کیا اور حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم بند کروایا۔ اس دور میں سادات کو کچھ سکون ملا اور صحیح دین کچھ حد تک سامنے آنے لگا، جبکہ دور امیہ میں بڑی بڑی کہانیاں گھڑی گئی تھی۔ آج بھی یزید اور اس کے باپ کے ٹکڑوں پر پلنے والے نئی نئی باتیں کرتے ہیں۔ انہی لوگوں نے درود والے دین کو بارود والا دین بنا دیا ہے، امن والے دین کو دہشت گردی کا دین بنا دیا ہے، بانٹنے والے دین کو چندہ جمع کرنے والا دین بنا دیا ہے۔ مگر اب وہ دور نہیں
نہیں کہ تاریخ چھپ سکے یا تلوار کے زور پر تاریخ لکھوائی جائے. لوگوں کی قرآن، تفاسیر، تراجم اور اصل احادیث تک رسائی ہے. اب جوان نسل کو سوشل میڈیا کے دور میں جھوٹی کہانیاں سنا کر قائل کرنا مشکل ہے. ان میں سے ایک کہانی 22 رجب کے کنڈوں کی ہے کہ یہ کنڈے کسی کی موت کی خوشی کی وجہ سے کیے جاتے ہیں. جناب، ہم نے کسی دشمن رسول نبی سے لڑنے والے کو، کسی ابتر کو زندہ سمجھا ہو تو ہمیں موت کا پتہ ہو. جن کو قرآن اور نبی نے ابتر کہا، جن کی قرآن میں جا بجا مذمت ہے، جن کو شجر ملعونہ کہا گیا ہے، ان کا 22 رجب سے کیا واسطہ؟ آج کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا پوتا ہوں، میں فلاں کا پڑ پوتا ہوں، میں فلاں کا نواسا ہوں. اگر ہر کوئی فخر سے کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں. کنڈوں کی نیاز بھی رسول اللہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق سے منسوب ہے. بنو ہاشم سے بغض رکھنے والے، لڑنے والے، شجر ملعونہ سے منسوب کسی آدمی کا اس نیاز سے، اس دسترخوان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ تو دسترخوان لگانے والوں کی سنت ہے. تاریخ پڑھے، عرب تو عرب، عجم بھی حضرت ہاشم کا دسترخوان نہیں بھولے. آج بھی دنیا حضرت عبد المطلب کے کھانے کو یاد کرتی ہے. خندق میں حضرت علی سے لڑنے والے عمر بن عبد نے حضرت علی علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم اسی ابو طالب کے بیٹے ہو جو لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا. عرب والوں کو اسلام کی پہلی دعوت ذی العشیرہ ابو طالب کے گھر کی دعوت بھی یاد ہے. لوگوں کو حضرت خدیجہ کا لنگر بھی یاد ہے. لوگوں کو آج تک صفا کا چبوترا بھی یاد ہے جہاں نبی کھانا بانٹا کرتے تھے. لوگوں کو مولا علی کا دسترخوان بھی یاد ہے. امام حسن کا دسترخوان بھی یاد ہے. لنگر حسین بھی یاد ہے. تمہیں کس نے بھی وقوف بنایا کہ یہ اولاد رسول کا دسترخوان کسی دشمن رسول سے منسوب ہے؟ آج بھی نام نہاد کلمنگو، دین کے ٹھیکیدار لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں کہ اللہ کے نام کا کھاؤ، غیر اللہ والا نہ کھاؤ. کاش کوئی اللہ سے عشق کرتا، نبی سے عشق کرتا تو تب وہ جانتا کہ اللہ کے دشمن شجرہ ملعونہ والے لات، منات، عزا کے نام پر قربانی دیتے تھے. ان کو غیر اللہ کے نام پر قربانی سے منع کیا گیا. اللہ اور نبی ایک ہیں، غیر نہیں ہیں. اللہ اور علی ایک ہیں، غیر نہیں ہیں. اللہ اور حسین ایک ہیں، غیر نہیں ہیں. یہ تو اللہ والے ہیں، یہ تو اللہ کے اپنے ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر وطن چھوڑ دیا، بچے قربان کر دیے، بہن بھائی قربان کر دیے، ماں باپ قربان کر دیے، اپنی جان دے دی، اپنا مال دے دیا. پھر یہ غیر کیسے ہوئے؟ کیا نیاز کے وقت یا ذبح کرتے وقت لات اور منات کا نام پڑا جاتا ہے یا اللہ اکبر کہا جاتا ہے؟ ان کے در کا کھانا ثواب ہے. لوگوں، کنڈے امام جعفر صادق کی نیاز ہیں، اسے بنو ہاشم کا لنگر سمجھ کر کھاؤ. یہ نبی کے گھر سے منسوب ہے. جھوٹی کہانیوں سے بچو، یہ نبی کا کھانا ہے. یہ جھوٹی کہانیاں صرف اور صرف در نبی سے دور کرنے کی سازش ہے. شکریہ.